اچھا جی سر. اب آپ نے جو بتایا، دیکھیں ہر ایک کا آیت کو سمجھنے کا نظریہ اپنا ہے نا. آپ نے ایک نہیں سر، رزلٹ میں آپ انکلوڈ کو کیا، میں نے اس کو کوئی جس بھی اسکالر کو کہیں گے نا، تبری کو کہتے ہیں، قرطبی کو کہتے ہیں، ابن کثیر کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں. نہیں سر، ان کے مطابق کیوں دیکھوں؟ میں نے تو اپنے اعمال کا جواب نہیں دینا. نہیں سر، آپ نے اپنی آپ رائے کچھ نہیں کا ہیں. اظہار کرنا ہے. آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے. میں آپ کے سامنے قرآن کی اگر 4 آیتیں ابھی رکھوں اور اگر آپ مجھے بغیر تفسیر میں جا کے اس کو ایکسپلین کر دیں، میں ایمان لے آؤں گا. جی بسم اللہ کریں، پہلی آیت بولیں. چلیں، بہترین ہو گیا. دیکھیں اب آپ، اور اگر آپ نہ ایکسپلین کر سکے تفسیر میں جائے بغیر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسلام چھوڑیں گے؟ دیکھیں دونوں چیلنج بہت ویز ہونا چاہیے نا. چیلنج سر ایک دیکھیں، ایک سائڈ اب پہ نہیں آپ ہوتا، نے بہت ویز ہوتا آپ نے دیکھیں، آپ خود ہی چیلنج کر رہے ہیں، خود ہی گواہ ہے. ہیں، خود ہی منصف ہے اور خود ہی وکیل ہے. یا نہیں تو نہیں، آپ میں چیلنج نہیں نہ ہوں. کرتے، یا تو اس پہ دیکھیں، بات سنیں، میری اچھا، آپ بات نے ون سنیں. سائڈ چیلنج، اوکے فیئر انف. سن لیں سر، مجھے ٹینشن ایک نہیں ہے. میری آپ کہتے ہیں سنیے گا کہ میں سر، نے میری ون سنیے سائڈ، سر. آپ کہتے ہیں آپ نے ون دیکھیں سائڈ چیلنج ایک لینا تو ہے. سر ایک منٹ بات سنیں سر. جی جی دیکھیں جی جی، بات کرنے بتائیں. کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ مجھے جی موقع دیں، مجھے بولنے دیں، سر، آپ نے پھر ون سائڈ آپ چیلنج بولیں. لینا ہے، میں ون سائڈ لے لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حکم سر کریں میری سر. پھر عرض سن لیں. جی سر سر، عرض حکم. سن لیں. سر حکم. بات کرنے کا سلیقہ، گفتگو کا سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپوننٹ کی بات سنیں، پھر اس کے سر بعد میں اس سننے کو بات کا تیار ہوں، آپ جواب دیں. بولیے. سر آپ بار بار بات کاٹتے ہیں اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سر ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 4,000 بندے سن رہے ہیں، اور آپ کی جی گفتگو کا یہ انداز تو بڑا عجیب سا مجھے لگا ہے. سر، میں آپ آپ دیکھیے، کو سنتا پرسنل ہوں، میں اٹیکس چپ نہ ہوں سر، کیجیے. آپ بولے میں چپ ہوں. جی پرسنل سر، اٹیکس نہ بولے کیجیے، سر. ڈائریکٹ مدے پہ آ جائیے. اچھا سر، آپ ون سائڈڈ چیلنج رکھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ون سائڈڈ چیلنج کرتا ہوں، کر لوں. میں نے نہیں رکھا سر، آپ نے رکھا ہے. میں نے ون کوئی سائڈڈ چیلنج نہیں رکھنا کیا ہے، آپ اوکے اوکے ٹھیک ہے، ون سائڈڈ رکھنا ہے، ڈن. یہ لے سر، یہ قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک ہے، ان کو ایکسپلین کر دیں سر. جی سر، آپ کے سامنے. اپنے قرآن میں سے پڑھ لیں، میرے قرآن سے پڑھ لیں، ڈز ناٹ میٹر. کوئی خاص قسم کی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے وہ بتائیں، وہ میں کھول دیتا ہوں. جی سر، پڑھ کے سنا دیں. میری آئی سائٹ ویک ہے، میں نے اپنے گلاسز رکھے ہوئے میرے پاس نہیں. اوکے. اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے. کون سے نبی اٹھائے ہمیں نہیں پتا. اور تمہیں بادشاہ بنایا. کس کو بادشاہ بنایا؟ وی ڈونٹ نو. اور تمہیں جو کچھ دیا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا. کیا ایسی چیز دی تھی جو کہ کسی اور کو نہیں ملی؟ تو اے میری قوم کے لوگوں، اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس پہ. کون سی ارض مقدس پہ داخل ہونا ہے؟ ڈو ناٹ ریڈ ان دا بریکٹس، بریکٹس کے اندر کچھ نہیں ہے عربی کے اندر، میں عربی دکھا سکتا ہوں. ارض مقدس میں کس پہ داخل ہونا ہے؟ میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا، واپس نہ جانا، تو ناکام اور نا مراد لوٹو گے. انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں. یہ زوراور لوگ کون سے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اور ہم اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک وہ وہاں سے نہیں نکل جائیں گے. کون سے لوگ ہیں جو وہاں سے نہیں نکلیں گے؟ جن کے نکلنے سے پہلے پہلے یہ جو ہیں داخل نہیں ہو سکتے لوگ. اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے. پہلے اللہ ان کو یہاں سے بھگا، پھر ہم داخل ہوں گے. کیا 2 شخص جو خوف رکھنے والے ہیں، یہ 2 شخص کون ہیں جو خوف رکھنے والے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور اللہ نے بھی ان دونوں پہ انعام کیا. یہ کن 2 ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا تھا؟ تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر سے گھس جاؤ. کیا اس زمانے میں اس علاقے جس کے اندر محمد کا اللہ ڈال رہا ہے، رک جائے میں آیتیں پوری پڑھ رہا ہوں آپ کی وجہ سے، اس علاقے میں جہاں پہ محمد کا اللہ ان کو ڈال رہا ہے، وہاں پہ کیا دروازے تھے؟ کیا وہاں پہ قلعہ بنا ہوا تھا؟ کیا وہ سٹی قلعے کے اندر ہے؟ یہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اور جب تم اس میں داخل ہو جاؤ تو لازماً تم غالب ہو جاؤ گے. اللہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے توکل کرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اس میں موجود ہیں. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور قتال کرو. ہم جو ہے نا موسیٰ، تمہاری قوم، ہم بیٹھے رہیں گے، تو جا کے لڑ، اللہ کے ساتھ مل اور ان شہر کے لوگوں کے ساتھ لڑ. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، مجھے تو اختیار نہیں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون بھی نہیں ہے یہاں پہ، اپنے بھائی کی جان کے. تو اب تفریق کر دے ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان کہ اللہ تو، یہ جو مسلمان دونوں مسلم ہیں یہاں پہ ڈر گئے ہیں، جو مجھے ماننے والے ہیں جو ڈر گئے ہیں، تو اب تفریق کر دے. ٹھیک ہے. فرمایا اب یہ حرام ہے ان پر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے. یہ 40 سال کون سے ہیں اور یہ لوگ کہاں پہ بھٹکے تھے یہ بھی آپ بتائیں گے. زمین میں. تو موسیٰ تو افسوس نہ کر ہم فاسق قوم پہ. اس پوری یہودی قوم کو فاسق قرار دے دیا. جی سر، میں نے آپ سے ان آیتوں کو پڑھا ہے، اب آپ پڑھ دیجئے اپنے قرآن سے، ایکسپلین کر دیجئے قرآن کی روح سے. اگر آپ یہ پورا واقعہ مجھے ایکسپلین کر سکے میں اسلام قبول کر لوں گا. اچھا سر،
اچھا آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ جو رائے ہے کوئی اور بولنے لگا. ایک سیکنڈ بھائی رکیے گا. ساحل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں بول رہا یہ بیک سٹیج فل ہے کیا؟ نہیں سر بیک اسٹیج فل نہیں ہے. کچھ لوگ کچھ جگہ ہے لیکن کچھ نان مومن جڑے ہوئے ہیں. نان مومن کو نکالو. کوئی فاطمہ شاہ جی کو جڑنا ہے. جی وہ فاطمہ لکھ شاہ جی رہی آپ ہے فل ہے. بیک اسٹیج فل نہیں ہے اور وہ جڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے فاطمہ جی اگر آپ سن رہی ہے ابھی آپ نے کمنٹ کیا تھا اسٹریم یارڈ خالی ہے فل نہیں ہے آپ جڑ سکتی ہے. جی پلیز کنٹینیو سر. جی سوری سر آپ کو انٹرپٹ کیا معذرت کے ساتھ. پلیز کنٹینیو سر. اچھا سر آپ نے کہا تھا کہ جو ان کی رائے ہے جو میں سمجھا تھا یعنی کہ جو ان کی رائے ہے وہی رائے آپ کی ہونی چاہیے اور ان کی رائے کے ڈیویٹ آپ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ کہا تھا جو میں سمجھا نہیں تھا. سر آپ نے یہ کہا نہیں تھا. سر میں نے یہ کہا کیا تھا کہا کہ تھا آپ قرآن کو اکیلے سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ تفسیر کا سہارا نہ لیں. اور قرآن میں بہت ساری بونگیاں صرف ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں اور تفسیر کو جانے بغیر سمجھے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. میں نے آپ سے یہ بولا تھا. اب دیکھیں میں نے آپ کو چیلنج یہ دیا تھا. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں دے دیتا ہوں. آپ تفسیر کو یوز کیے بغیر کسی بھی تفسیر کو یوز کیے بغیر اگر آپ سمجھا دیں تو میں ابھی اسلام قبول کر لوں گا. یہ میرا سمپل دیکھیں آپ کو سر چیلنج. اس میں دیکھیں بات سنیں. اس میں اگر آپ کو کچھ بھی بتا دیا جائے تو آپ اس کو ویریفائی کیسے کریں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ صرف قرآن کی بات ہے نا. قرآن سے باہر آپ نے بھی نہیں جانا اور میں نے بھی نہیں جانا. جی تو اس کا مطلب ہے قرآن نے کچھ ایسی بونگیاں لکھی ہوئی ہیں. آئی ایم سوری ٹو یوز دس لینگویج برا نہ منائیے گا جس کا کسی کو امب کا نہیں پتا. کریکٹ سر؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قرآن جس دور میں نازل ہوا اور جو لوگ جن لوگوں سے یہ مخاطب تھا تو ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو جو ہے وہ کتاب دی اور اس کے میں ساتھ سر ساتھ نبوت اوکے دی. سر کتاب ایک ابراہیم منٹ دکھا دیں. کتاب ابراہیم دکھا دیں. سر سر میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ آپ یا تو مجھے بولنے دیں یا خود بول لیں. میں چپ کر جاتا ہوں. کیونکہ سر میں آپ آپ کو آپ سنتا ایسی ہوں. ایسی آپ ایسی ایسی بات بیچ میں بول دے رہے ہیں جو کہ کس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ جو آپ نے کتاب کی بات کی کتاب ابراہیم کوئی بھی بندہ مانتا ہے کہ کتاب ابراہیم ہے؟ کوئی بھی اسکالر مانتا ہے سر آپ کا کہ میں ابراہیم کو کتاب دی گئی تھی؟ میرا یہ مدعا ہی نہیں ہے. میرا مدعا یہ ہے اوکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب دی, حکمت دی اور اس دی. کے ساتھ ساتھ نبوت دی. اور بہترین. جو یہ کتابیں جو دی کتاب گئیں وہ ہوں 4 کتابیں تھی. وہ جی جی اوکے بولنے سر آپ. جی بولیے جی پلیز. بولیں. 4 میں کتابیں کہہ رہا تھیں. ہوں وہ کتابیں جو ہمیں بتائی گئیں وہ قرآن ہے, تورات ہے, انجیل ہے اور زبور ہے. ٹھیک ہے. اب اوکے جب کوئی بھی آیت کی تلاوت کی جاتی تھی یا لوگوں کو بتایا جاتا تھا تو لوگ آپ کی طرف کوشچن کرتے تھے نا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بونگی ماری ہے. وہ کہتے تھے یہ آپ بتا رہے ہیں تو اس کا بتائیں اس کے آگے پیچھے کیا ہے. تو وہ نہیں نبی میں پاک آپ کو صلی اللہ بتا علیہ دیتا ہوں وسلم قرآن. سر سوری سر معذرت کے ساتھ سر قرآن میں خود ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد کو کہ یہ کوئی شاعر وائر ہے اور بے وقوف ہے. میرے الفاظ نہیں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. پلیز میرے اوپر اس کے اوپر نہ کیجیے گا کہ یہ تو کوئی بے وقوف ہے, جاہل ہے, شاعر شوئر ہے. اور پھر قرآن ہی اس کو بولتا ہے کہ نہیں محمد شاعر نہیں ہے اور بے وقوف نہیں ہے. سر پلیز ایسے نہ کہیں. اس زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے یہی ساری باتیں, تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس تو زمانے میں میں بھی لوگوں تو نے یہ یہی باتیں عرض نہیں کی. کر رہا ہوں. تو میں نے بھی تو یہ عرض کیا نا سر. میں نے تو بھی جی یہی کہا کہ لوگ کوشچن کرتے تھے, لوگ سوال ہوں کرتے تھے, ان سوالات ہوں کے جواب دیے جاتے تھے اور وہ لوگ پھر جس نے ماننا تھا وہ مانتا تھا, جس نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانتا تھا. تو اس کو اسلامی ٹرمنالوجی کے اندر جو ہے وہ شان نزول کا نام دیا گیا. اور ان کی یہ جو جتنی بھی قرآن آیات اگر یہود سے ریلیٹڈ ہے ان کی کتابوں سے ویریفائی ہو جاتی ہیں, عیسائیوں سے ریلیٹڈ ہے اوکے ان کی تو باتوں سے ویریفائی ہو جاتی ہے. کیونکہ مخاطب جو تھے وہ اس وقت یہود تھے, عیسائی تھے اور کفار مکہ تھے. اور ان اچھا جنرل پوری دنیا تک قیامت تک اس کی مخاطب تھی. یہود کی کتابوں کو اگر آپ نے مخاطب کیا تو محمد نے نام کیوں نہیں لیا کہ یہ جو 2 بندے تھے یہ کون سے تھے؟ سر یہ محمد کے نام نے لیا, یہ تو نبی پر آیت نازل ہوئی نا. یہ تو آپ کو خدا سے کویشچن کرنا چاہیے. جی کبھی تو پھر ملاقات ہو تو پوچھیے گا اللہ نا سر. پھر اس کا مطلب ہے اللہ کو امب کا نہیں پتا. سوری ٹو سے. نہیں سر ان کو پتا. دیکھیں اب جس طرح آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو کہوں کہ آپ نے خربوزے کا نام کیوں نہیں دیا, آپ نے آم کا کیوں کہا ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں اللہ 2 ایکسپلیسٹ بندوں کا کہہ رہا ہے. سیڈ 2 men
from those who feared. کہا دو اشخاص نے جو خوف رکھنے والے تھے, اور اللہ نے ان دونوں پہ انعام بھی کیا, اللہ نے ان پہ اپنی فیور بھی کی. ناؤ یہ دو پرسنالٹیز کوئی بہت سالڈ پرسنالٹیز ہیں, اس کا مطلب ہے یہ دو پرسنالٹیز کون سی ہیں, اللہ نے ان کا نام کیوں نہیں بتایا آپ کو, اور یہ کون سے علاقے کا واقعہ ہے, why was Allah so scared to actually tell the name. کیونکہ اگر آپ ان دو بندوں کے نام کسی یہودی کو بول دیں گے نا, وہ فوراً سمجھ جائے گا یہ دو بندے کون ہیں. لیکن اگر آپ نام نہیں لکھتے, اس کا مطلب ہے کہ آ حضور کے اللہ کو پتا نہیں تھا. آ حضور جو باتیں سنتے ہوتے تھے کبھی کبھی جب تجارت میں جایا کرتے تھے, کیونکہ اب مدینہ آ چکا ہوا ہے, وہ تجارت میں نہیں گئے ہوئے بڑے عرصے سے, اب تو وہ صرف ڈاکے ڈال رہے ہیں جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہوئے ہیں. تو اس وقت محمد صاحب کو یاد نہیں رہا کہ کن دو بندوں کی بات ہو رہی ہے. محمد کا یہودی سے کی بات تھی, اس نے یہ آیتیں دے دیں, ٹھیک ہے, ہوا میں سے نکال کے, اور ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ دو بندے کون تھے. اگر یہ پیور اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کو ان دو اشخاص کے نام بتا دیتے. سر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, آپ نے آم کا ہی نام کیوں لیا, خربوزے کا تربوز کا نام کیوں نہیں لیا, بتائیں گے آپ؟ کیونکہ سر ہم یہ کہتے ہوتے ہیں, یہ ہماری کہاوت ہے. آپ پاکستان سے نہیں ہے کیا؟ پاکستان سے ہوں. تو پھر یہ تو بیسک کہاوت ہے, تینوں آم بتا نہیں پتا. یہی تو مرض کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے وہ بات کہی جو آپ کہتے ہیں کہ معروف ہے, عام ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عام تو آپ نے کہہ دیے, مشہور بھی ہے, آپ نے تربوز کا نام کیوں نہیں لیا؟ کوئی بات نہیں بتایا سر, اس کیوں وجہ سے نہیں لیا کہ یہاں پہ دو شخص ہے نا. میں نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ تجھے فروٹس کا نہیں پتا, ٹھیک ہے. اشخاص کہہ دینا, بندے کہہ دینا, دو مرد کہہ دینا, یہ جنیرک ٹرمینالوجی ہے. ایگزیکٹلی اللہ کو ایکسپلیسٹلی امب کہنا چاہیے تھا. اللہ نے یہاں پہ فروٹس کیوں کہہ دیا, پھل کیوں کہہ دیا؟ دیکھیں اللہ نے کہہ دیا دو پھل ہیں, جو دو پھل ہیں وہ کون سے دو پھل ہیں, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ بھی اسی طرح جس طرح میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے تربوز کیوں نہیں کہا, آپ نے آم کیوں کہا, آپ نے اس کی لاجک کی. نہیں میں لاجک کہہ رہا ہوں آپ کو. امب جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ورڈ ہے, تینوں امب دا نہیں پتا, یہ ایک اسپیسیفک ورڈ ہے. سیم از دا کیس, جس طرح میں نے امب کہا ہے نا, اسی طریقہ سے اللہ کو یہاں پہ امب لکھنا چاہیے تھا. وہ کون سے دو بندے ہیں بھائی, مجھے کیسے پتا لگے گا کہ کون سے دو بندے ہیں؟ اچھا سر, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو پھر اللہ سے کویشچن بنتا ہے نا, آپ کا مجھ سے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھوں گا اور اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا. میں نے کہا تھا تفسیر کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے, اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں دکھائی ہیں. اور میں نے آپ کو چیلنج یہ رکھا ہے, اگر تفسیر میں جائے بغیر اگر آپ مجھے آیتیں دکھا دیں گے, اس کا ایکسپلینیشن سکھا دیں گے, تفسیر میں جائے بغیر میں اسلام قبول کر لوں گا. آپ اب جو ہے وہ پونگی مارنے آگے. نہیں سر, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں یہ سمجھا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف کی رائے ہے وہی ایگزیکٹلی آپ کی رائے ہونی چاہیے تو ہی آپ مانیں گے. تو میں نے اس کا ڈینائی کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا جو میری اپنی اوپینین تھی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور اگر آپ نے غلط سمجھا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو ٹھیک طریقے سے کنوے نہیں کر پایا, اور مجھے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھا تھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرانی رائے چلی آ رہی ہے نا, آپ نے اسی رائے پہ رائے دینی, اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو میرے ذہن میں تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر بندے کی ایک اپنی رائے, ایک اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں وہ نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اب اللہ کے بہاف پہ میں کیسے آنسر دوں؟ میں نے ایک کاؤنٹر کویشچن آپ کو کیا کہ آپ نے آم کا نام دے دیا. وہ میں نے بتا دیا, سر میں اس کو ایکسپلین کر دیا, بار بار ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہ کریں. سو اس کا مطلب ہے یہ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ قرآن اکیلا سٹینڈ نہیں کر سکتا, اس کو یہود و نصارہ کی کتابوں کی بھی ضرورت ہے سٹینڈ کرنے کے لیے, اور اس کو تفاسیر کی بھی ضرورت ہے سٹینڈ کرنے کے لیے. کیا میں ابھی تک صحیح سمجھا ہوں آپ کا آرگیومنٹ یا غلط سمجھا؟ نہیں, بالکل صحیح سمجھے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ قرآن جو ہے وہ تورات, انجیل اور زبور ہی کی کنٹینیوٹی ہے. وہ پرانے ورژن تھی, یہ نیا ورژن ہے. تو نئے ورژن کی چیزیں پرانے ورژن میں ہوتی ہیں سر, پرانے کی ورژن کی چیزیں نئے میں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ جی ہاں بہترین, میں ذرا پاز کیجیے گا, میں آپ کے ساتھ اس والے آرگیومنٹ پہ ڈسکس کرتا ہوں ابھی مزید. ڈونٹ وری, میں ذرا اپنے ویورز کو سمجھا دوں. تو ویورز اینڈ انکلوڈنگ ساحل آپ نے سمجھا کہ قرآن توریت و زبور کی کرنچز کے بغیر سٹینڈ نہیں کر سکتا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے. وداؤٹ بیساکھی قرآن کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. الحمدللہ. بیساکھی کیا, پورا آدھے سے زیادہ چیزیں تو یار رائڈم سب یہاں وہاں سے ہی تو لی گئی ہے نا. جو بھی اسٹوری تو نام ہے,
मतलब चेंजेस थोड़ा बहुत करके उसको डाला, अगर वो पार्ट पूरा निकाल दो, यानी अगर आप ये सवाल करो कि वो जो भी नाम पहले के है, किस्से कहानी है, उसको निकाल दो तो कितना % कुरान बचेगा? मैंगो। फिर यही हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा मेरे भाई, अब आपने कहा कि ये तौरात और ज़बूर और इंजील की कंटिन्यूएशन है। क्या मैंने ये सही सुना था मेरे प्यारे भाई? नहीं भाई, ओके, नहीं भाई। मैंने ये कहा था कि तुरात, अंजीर और ज़बूर अल्लाह ताला की किताबें हैं, वो पुराना हुँ, वर्जन है और ये हुँ, नया वर्जन है। ठीक आपको है। अगर अगर आपको एक सुजुकी मेहरान नजर आए, पाकिस्तानी गाड़ियों के नाम दे रहा हूँ, आपको हुँ, टोयोटा हुँ। टोला नजर आती है, BMW नजर आती है, उसका इंजन आप देखते हो तो इंजन के अंदर आपको सिमिलैरिटी नजर आती है। नहीं सर, ये 2 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है? आप अगर सुजुकी पे रह रहे हैं तो सुजुकी पे रहें ना। देखिए, आप अरे नहीं, सुजुकी अब के साथ आवाज, BMW को ऐड नहीं कर सकते। जी साहिल भाई, कट के आ रही है, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि तभी खुदा को भी अलग अलग वर्जन उतारना पड़ रहा है। हद है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जी, मैं ये कहना चाह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। कि उस इंजन के बेसिक प्रिंसिपल में आपको कोई फर्क नजर आता है? बिल्कुल आता है, क्या मसला? बिल्कुल आता है। ओके, आप जब तौरात को पढ़ते हैं, आपने कभी तौरात पढ़ी है? नहीं सर, इंजन की बात कर रहा हूँ सर, इंजन की जी, बात कर रहा हूँ। जी। जी, जी, वर्किंग इंजन की प्रिंसिपल बात में है। फर्क नजर आता है? जी, जी, वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल। में। जी, 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 सर। सर कैसी जी बातें जी कर रहे बोले। हैं? आप क्या तौरात को जी, मुसद्दी कल्लिमा मानते हैं ना? मौजूदा को नहीं मानते, ये मानते हैं कि नाजिल हुई। ओके, चले। अब मुझे ये बताइए कि जो तौरात है असल वाली, क्या मैं उसको आज पढ़ सकता हूँ या मोहम्मद के ज़माने में पढ़ सकता था? नहीं नहीं। ओके, हाउ अबाउट ज़बूर? नहीं हाउ अबाउट इंजील? नहीं, ओके, तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि तौरात, ज़बूर और इंजील जो हैं, वो अल्लाह का कलाम है? बिल्कुल। और उसी अल्लाह ने बताया कि इनमें तखरीब कर दी गई, ये थोड़ी थोड़ी कीमतों पर अल्लाह की आयत को बेच देते थे, ये उसी अल्लाह ने कोई बताया। मसला नहीं सर, अल्लाह की आयत को बेचना एक सेपरेट चीज़ है। क्या आप मानते हैं कि तौरात, ज़बूर और इंजील ज़िक्र अल्लाह हैं? बिल्कुल है। 110% आप इस चीज़ पे श्योर है कि ज़िक्र अल्लाह है? जो अल्लाह ताला ने नाजिल की थी उनका जी, असली जी। वर्जन, बिल्कुल, नो डाउट। बिल्कुल, वो अल्लाह का ज़िक्र है। जी, अल्लाह का 100 जिक्र श्योर। है उसमें। हाँ, अल्लाह का नहीं, अल्लाह 100। की तरफ से ज़िक्र है ना, अल्लाह की तरफ से ज़िक्र है। क्या वो अल्लाह ने रिवील किया है? जी जी, तो फिर अल्लाह का ज़िक्र हुआ ना। ज़िक्र अल्लाह क्या होता है? जो अल्लाह ज़िक्र करता है, जो अल्लाह ज़िक्र देता है, करेक्ट? अल्लाह जो बताता है। जी, बेसिकली उसे ज़िक्र कहते हैं ना। अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं जिक्र है, मैं का आपको आयत मतलब दिखा सर देता होता है, हूँ। जिक्र मैं का मतलब होता है याद दहानी करना, किसी चीज को बार बार याद दिलाना, वो है जिक्र। और जो अल्लाह की तरफ से मैसेज आता है, रिटर्न आता है, थ्रू एंजल आता है, वो मैसेज कन्वे बाय अल्लाह टू द मैनकाइंड। जिक्र का मतलब होता है बार बार दोहराना। कोई मसला नहीं है सर, आपको कुछ आयतें दिखा देते हैं, देखते हैं क्या कहती हैं आयतें। जी जी, बिस्मिल्लाह। पहले यहाँ पे देख लें, ज़िक्र है किधर है? पहले जिक्र से पूछ लें, आप उस पे चले जाए ना। से क्या किधर चले जाएं? कि नबी पाक सल्लम से पहले भी जो वही आती थी वो मर्दों पे ही आती थी। अगर नहीं यकीन तो अहले जिक्र से पूछ लें। हाँ हाँ, अहले जिक्र कौन है? तौरात और जबूर और इंजील वाले ना। जी, जिक्र करने वाले, याद दहानी हाँ, करवाने वाले, कह नहीं तो नहीं रहा हूँ नहीं ना नहीं, आपको। तौरात अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? देखें, वलकद किताबना फी जबूर मिन बाद जिक्रा, ठीक है, और हमने लिख दिया जबूर में नसीहत के बाद इस जमीन के वारिस। अब ये जबूर के बाद जिक्र, ये आ गया ना। तौरात जो है वो अल्लाह का जिक्र हो गया। और सर वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह की जो बातें हैं उनको बार बार दोहराने को जिक्र कहते हैं। कोई बात नहीं, वो अल्लाह का जिक्र माना गया है ना तौरात को। जी बेहतरीन। चैप्टर नंबर 38 की आयत नंबर 40 जो है, ये भी हमारे पास बताती है, ठीक है। अच्छा चले, हम अब आसान करते हैं, 40 टू 46 तक जाना जी जी पड़ेगा हमें समझने के लिए। 46 तक देखते हैं, ठीक है। 46 तक जी देखते जी। हैं, ठीक है।
اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، ٹھیک ہے، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، مجھے شیطان نے بڑی تکلیف دی وغیرہ وغیرہ، اور اپنے پاؤں زمین پر ٹھنڈا پانی غسل کے لیے پینے ہیں، اور ہم نے اس کے اہل و عیال کے لیے بھی عطا کیا، ان کے ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید ساری ہماری رحمت ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہمارے پاس آ گیا، اور تم اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا کر لو، ضرب کر لو، یہ تو ضرب والی آیت آ گئی، اور وہ اذکروا عبدنا ابراہیم، اور تذکرہ کیجیے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، جو قوت والے اور بصیر والے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کے لیے خالص ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذکر، ذکرا، ٹھیک ہے. جی اچھا یاد اب دہانی اللہ کا کریں گے ذکر ان ہو کو. گیا، اب ہاں اللہ کا ذکر ہو گیا توریت زبور اور انجیل، رائٹ. اب مجھے آپ کہہ جی رہے ہیں توریت زبور اور انجیل بدل گیا ہے، رائٹ. یہ اسی اللہ نے بتایا سر. جی جی اسی اللہ نے بتایا. اب سر جی یہ اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور بے شک یہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اگر ذکر قرآن کے بارے میں کہا توریت، کہ سر ایک سیکنڈ رک جائیے، پاس، یہاں پہ قرآن کا لفظ نہیں لکھا ہوا. جی قرآن کا لفظ قرآن کے ہوں، اندر 18 سے زائد مقامات کے اوپر آیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں دوبارہ سرچ کر کے دیکھ لوں گا کتنے مقامات پہ آیا. قرآن کا لفظ قرآن کے اندر ملٹیپل مقامات پہ ہے. لیٹ می ناٹ گیو یو دا نمبر رائٹ ناؤ، کیونکہ مجھے اس وقت ذہن میں یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی نمبر کیا ہے. اب مجھے بتائیے، یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی کہہ سکتا تھا کہ یقیناً قرآن ہمارا ذکر ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا، اٹس اے جنیرک آیت، اور یہ کہتی ہے کہ بے شک ہم نے ہی ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اب کیا کریں ہم؟ آپ یہ کریں کہ اس سے پہلی آیت پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ذرا پڑھیے گا. پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیے ایک آیت پیچھے چلے آتے ہیں. سر دیکھیں، ہم تو آپ بھائیوں کے ساتھ ہر چیز پڑھنے کو تیار ہیں، جی جی بالکل. اور ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. کیا کوئی بھی ذکر فرشتے کے بغیر نازل ہوا؟ جی ہوا ہے. کون سا والا؟ احلام نازل ہوتا تھا، لائیو دکھا دیا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اوکے، جو وحی کی لیکن اقسام وہ بتائی گئی ہیں. وہی کی ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں، لیکن وہ بھی فرشتوں کے ہوں، ذریعے نازل کیا جاتا ہے. جو بھی ذکر نازل کیا قرآن فرشتے کیا قرآن جو ہے صرف وہی سے نازل ہوا؟ نہیں میں نے کب کہا وہی سے ہوا ہے، میں کیا نے کہا کہ ڈفرینٹ اوکے صورتوں بہترین. کی. تو اس کا مطلب ہے ذکر فرشتوں کے ذریعے آتا ہے. فیئر انف. ناؤ فرشتوں کے ذریعے ذکر جی آیا اور اللہ کہتا ہے میں ذکر کی خود حفاظت کرتا ہوں. ایک آیت پیچھے ہم گئے ہیں تو یہی آ رہا ہے. تو میرا مطلب ہے بھائی، ذکر اگر خراب ہو گیا اللہ کا، تو اللہ تو پھر پاورفل ہی نہیں رہا. اللہ از دی سر. موسٹ فالس گاڈ ان دا ہسٹری آف فالس گاڈس، کیونکہ اس نے قرآن میں کہہ دیا بے شک یہ ہمارا ذکر ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یٹ اللہ اپنے ذکر کی حفاظت نہیں کر سکا. اچھا سر، اس میں اگر آپ آگے پڑھتے ہیں نا تو قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا نا تو اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ اس کو آرام سے پڑھیں، کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ فکرہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے. تو اگر میں قرآن آپ کو کی دکھا دوں حفاظت کہ کا ذمہ اللہ محمد تعالیٰ خود، نے لیا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. جی اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ محمد صاحب خود جو ہیں وہ قرآن بھول جاتے تھے، تو بھولنے ان دا سینس کیا، بندہ بھول سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. محمد خود بھول جاتے تھے نا قرآن. تو سر انسان ہے نا، یہ تو انسان ہونے کی نشانی ہے نا، وہ تو پھر کوئی مجھے معقول بتائیے، فطری چیز تھوڑی. پھر جی مجھے جی. یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ثابت ہوگا کہ حضور نے یہی باتیں کی تھی کیونکہ کسی اور بندے نے پڑھا تو محمد کو پتا لگا کہ انہوں نے کہا کیا تھا؟ نہیں تو جب نازل ہوتا تھا تبھی لکھوا لیتے تھے نا. نہیں نہ لکھوا سکتے تھے وہ. اور یہ ابھی اکیلے گواہ نہیں تھے نا سر، دیکھیں حافظ تو تھے کتنے نا. گواہ تھے؟ اگر ایک، جی سوری. تو اس کا مطلب ہے حضور کو خود یاد نہیں رہتا تھا انہوں نے کیا کہا ہے. جب انہیں خود یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو بعد میں کوئی اور بندہ نہیں اگر سر کچھ دیکھیے، بتا بھی دے تو کیا دیکھیے کیسے پتا سر لگے میں نے، گا کہ کوئی چینج نہیں ہوا اس کے اندر؟ سر میں نے بھائی ایک اگر جنرل آپ کو بات بھول کی ہے گئی ہے، کہ وہ انسان اگر تھے. میں یہی پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کو خود کو بھول گیا ہے کہ آپ نے بولا کیا تھا قرآن کی آیت، آپ خود ہی اچھے والے حافظ نہیں تھے، آپ خود ہی ڈھیلے ڈھالے حافظ تھے جن کو خود بھول جاتا تھا، تو اگر محمد صاحب خود ہی بھول جاتے تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ ویریفائی کیسے کریں گے کہ میں نے یہی بولا تھا اگر وہ خود ہی بھول جاتے تھے؟ تو وہ تو سر ایک سورس تو وہی انہوں نے پہ یقین کرنا پڑے گا، اور کس سے کریں گے؟ مگر وہ تو اب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ وہ خود بھول جاتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. کیا انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میں بھول کے لکھوا رہا ہوں؟
بے شک انہوں نے تسلیم کیا کہ میں بھول چکا ہوا تھا یہ باتیں، آپ کی وجہ سے مجھے یاد ہوئی. یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث. وہی تو سر وہی تو عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کہ کریم ایک کسی صاحب چیز کو رات کے پر وقت ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد کرا دیں اور فلاں فلاں صورتوں میں سے جو مجھے بھلا دی گئی ہوئی تھی. اچھا اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کو ایک چیز بھلا دی گئی ہوئی ہے، بھول گئی ہوئی ہے، آپ بھول گئے ہیں، اب آپ کو کوئی اور بندہ پڑھ کے سنا رہا ہے، وٹ از دا پروبیبلٹی کہ اگلا بندہ وہی پڑھ رہا ہے جو آپ نے بولا تھا، اور وٹ از دا پروبیبلٹی چونکہ آپ کو تو بھول چکی ہوئی ہے. اب اگر چونکہ آپ کو بھول چکی ہوئی ہے تو آپ کو کیسے یاد رہ سکتی ہے کہ یہ وہی بات تھی جو میں نے کی اور اس نے وہی ریپیٹ کیا، کیونکہ آپ کو تو بھول چکی ہوئی ہے. بہت اچھا کوشچن ہے سر آپ کا. میں جی کہتا سر. ہوں کہ انٹلیکچوئل کی یہ انتہا ہے. میں بڑی عزت و احترام سے آپ کے کوشچن کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہوتی اگر یہ دو بندوں کے مابین معاملہ ہوتا کہ جی ایک سر، دو بندہ بندوں کے کہہ رہا ہے مابین ہے. دوسرا کہہ رہا ہے یا تو میں بھول گیا تھا. لیکن حافظ قرآن سر اس وقت تو جتنے بھی مسلمان تھے ان کی پہلی اولین ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ سارے جو ہے وہ قرآن کو حفظ اس کرتے کو تھے. مجھے اور اس اس بات کو وجہ سے مجھے اس بات کو جی مجھے جی اگر آپ پروف کر دیں احادیث کے مطابق کتب الستہ کی کہ سارے لوگ جو ہیں حافظ ہو جاتے تھے، میں آپ کی بات مان لوں گا. میں نے کہا سر حافظ میں نے کہا حفظ کرتے تھے. یہ تھوڑی کتنے کیا لوگ؟ کہ کون سارے کون سے قرآن لوگ؟ کا حافظ سر کتنے لوگ؟ قرآن کے تو حافظ ہو نہیں سکتے نا. سارے قرآن تو نازل ہو رہا تھا تو اس کا کوئی حافظ ہوں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو جو باتیں آتا تھا نا محمد نے کہی نازل تھیں ہو. وہ ولی حافظ تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیسے پروف ہوئے گا کہ حضور کو جو یہ آیت یاد رہی یہ وہی حافظ نے، کیونکہ یہاں پہ صرف دو بندے ہیں، ایک وہ بندہ اور ایک محمد، تو سر تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے. ایک بندے نے دوبارہ پڑھی، محمد کو یاد آ گئی. اب مجھے بتائیے اس کو ویریفائی کرنے والے دو مزید گواہ کہاں ہیں؟ سر وہ پورا معاشرہ ہی گواہ تھا اس کا. نہیں نا، میرے پاس حدیث میں اس کا گواہ نہیں کیا ملتے نا. سر نہیں حدیث میں ایک تھوڑی حدیث ہے سر. بات سنیں نا. ہوں، اگر وہ نبی آپ کی فور دا سیک آف آرگومنٹ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے، کیا شیورٹی ہے، کیا اتھارٹی ہے، انہوں نے وہ جو ان کو یاد ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. جمعے میں انہوں نے پڑھی ہوگی، نماز میں تلاوت کی ہوگی. تو اگر انہوں نے ہوں. غلط پڑھا تو اور بھی تو حافظ تھے نا سر. انہوں نے ٹوکا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ سر وسلم آپ تو غلط پڑھ رہے ہیں. آپ مجھے ایک جگہ بتا دیں جہاں پہ کسی نے ٹوکا ہو کسی کو بھی. آپ کا خیال ہے کہ سارے پرفیکٹ صحابی تھے؟ جی بتاتا ہوں. حضرت عمر جی رضی اللہ عنہ نے حضرت جی ابو موسیٰ جب تلاوت کر رہے تھے، ڈائلیکٹ کی بات کر ماشاء رہا ہوں تو انہوں نے اللہ ماشاء جی اللہ. تو وہاں پہ تو وہ ڈفرنٹ قرآن ہے بائی ڈیفالٹ. وہ محمد کے پاس دونوں آئے، ایک نے پڑھی محمد نے کہا ایسے ہی نازل ہوا ہے، دوسرے نے پڑھی محمد نے کہا ایسے ہی نازل ہوا ہے. تو میرے پاس ڈائلیکٹس نہیں ہے، 7 قراءات میں لفظ قراءات لکھا ہے، 7 احروف، سوری حروف عربک کا ورڈ حروف احروف ہے، قراءت نہیں ہے وہاں پہ. احروف لیٹرز کو ہوں کہتے ہیں، الفابیٹس کو کہتے ہیں. تو بھائی اس سے تو جی ثابت جی. ہوتا ہے کہ حضور کو خود یاد نہیں تھا، ایک بندے کو کسی اور طریقے سے بول دیا، دوسرے بندے کو کسی اور طریقے سے بول دیا اور دونوں ہی بولتے رہے. اچھا میں یمن گیا جناب تو وہاں پہ نا وہ موگود بول رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ موگود تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. This اور is جب called مجھے a بعد میں dialect. Do not پتا mix the چلا dialect. Do not mix the dialect with the words. Please do not do that. کیونکہ اچھا اگر سر آپ ایسی بات کہتے ہیں، اگر آپ چلے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں قرآن کے اندر سے. Let's talk about that. وہ زیادہ اچھا ہوگا. یہ قرآن کی کچھ آیات ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ پڑھنا پسند کریں تو. سر یہ سر آپ ذرا پڑھا نہیں مجھے جائے گا پڑھ نا. کے میں بتائیں گے عرض کر رہا ہوں بار بار آپ سے. آپ ہی کیا نہیں پڑھنا کہہ رہے پڑے ہیں؟ گا سر. میری آئی سیٹ ویک ہے. آئی سیٹ ویک ہے. اوکے، میں پڑھ نہیں سکتا میں موبائل کوئی پہ. مسئلہ سر، مجبوری ہے. کوئی سوری. مسئلہ نہیں سر، میں کوئی تھینک یو. مسئلہ نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. قرآن چیپٹر نمبر 20 کی آیت نمبر 10 ہے. یہ دیکھیے کیا کہتا ہے. جب اس نے آگ دیکھی، کس نے آگ دیکھی سر؟ موسیٰ نے. میں ایگزامپل آپ حضرت کو خود ہی موسیٰ بتا نے. دیتا ہوں. ہاں، جی اس جی. نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ ذرا ٹھہریے، مجھے ٹھہرے آگ میں نظر دیکھ کے آئی ہے. آتا ہوں. جی جی بالکل نہیں ٹھیک سر، ہے. وادی نہیں سر، توبہ کا واقعہ ہے. صحیح. سر انٹرپٹ مت کیجئے. جی جی ہم نے سر. ورڈ بائی ورڈ سوری دیکھنا ہے سر. سر. یہاں پہ ورڈ بائی ورڈ دیکھنا ہے. جی جی. اگر آپ حکم ورڈ سر. بائی ورڈ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھ لیں گے، آپ بھی پڑھ لیجئے. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، گھر والوں سے کیا کہا موسیٰ نے؟ آپ ذرا ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں اسے لے آؤں تمہارے لیے. اس میں سے کوئی انگارہ یا میں پاؤں اس آگ کی جگہ کوئی رہنمائی. ٹھیک ہے. پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا آئی اے موسیٰ انی انا ربک، تو یہ تمہارا پروردگار ہوں، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ اس وقت تم مقدس سے وادی طوا میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے. اب ذرا توجہ سے سنو جو وہی تم پہ کی جا رہی ہے.
یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے، پس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے. جی سر، یہ آیتیں آپ نے پڑھ لی؟ جی سر. اوکے سر، تھینک یو. میں آپ کو ایک جگہ سے اور پڑھتا ہوں. سر دیکھیے، اگر آپ کا میں سوال یہ ریپیٹ کر دوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں سر، واقعات میں کچھ نہیں کہنا ایک چاہ ہی رہا، آپ ہے، سنیے. 3 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، یاد سر آپ کرو، یہی سوال کریں گے نا؟ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں سے میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آؤں گا یا کوئی دہتا ہوا انگارہ لے کے آؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو. کیا یہ دونوں سٹیٹمنٹ سیم ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ورسز یہ والی؟ سر دیکھیں ایک نیریٹو عربک جو میں بھی ہوتا ہے دیکھ نا، لیں، اگر مثلا آپ عربک میں بھی دیکھ لیں، سر موسیٰ نے کوئی چیز ایکسپلیسٹلی کی ہے اور موسیٰ نے جو ایکسپلیسٹلی چیز کہی ہے یہاں پہ، مجھے بتائیے یہ دونوں چینج کیسے ہو گئی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ؟ یہ 19-20 کا فرق نہیں آ رہا، یہ 17-20 کا فرق آ رہا ہے. حالانکہ ایک ہی واقعہ ہے، 2 ڈفرنٹ جگہ کہا گیا ہے. حضور بھول گئے تھے کہ پہلے موسیٰ نے اپنی فیملی کو کیا کہا تھا اور بعد میں موسیٰ نے اپنی فیملی کو کیا کہا تھا؟ ایڈم سیکر میرے ساتھ جی آؤ، سر. میرے بھائی ایڈم سیکر میرے ساتھ آؤ، ان 2 سینٹینس میں فرق ہے، کہنے والا میں ہی ہوں. سر آپ اگر مجھے کوٹ کریں گے، کوئی بھی بندہ میرے کسی کام کو کوٹ کرے گا کسی اپنی کتاب کے اندر اور وہ اس بات کو 3 جگہ پہ لکھے گا اور وہ کوٹیشن میں تینوں جگہ پہ 3 ڈفرنٹ الفاظات ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ کہنے والا جھوٹا ہے، مکار ہے، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ میں نے ایکسپلیسٹلی کیا کہا تھا. مجھے بتائیے وہ آگ سیکنے کے لیے آگ لے کے لینے جا رہا ہے یا نالج لینے کے لیے جا رہا ہے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، وہ آگ تاپنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، لینے جا رہا ہے وہاں سے آگ، یا وہ رہنمائی لینے جا رہا ہے وہاں سے؟ پلیز 2 ڈفرنٹ تھنگس. یہاں پہ رہنمائی ہے، ہدا، ہدا. گائیڈنس. اچھا سر یہاں وہ پہ حضرت موسیٰ یہاں علیہ پہ السلام، وہ اچھا یہاں پہ وہ یہاں پہ وہ برننگ یعنی تاپنے کے لیے لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ 2 ڈفرنٹ تھنگس کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ موسیٰ وہی ہے، واقعہ وہی ہے، آگ تاپنے کے لیے لے کے لینے جانا ہے اس نے یا اس نے ہدایت لینے جانا ہے؟ ان دونوں میں پہلے مجھے فرق بتائیں، پھر اگلی آیتوں میں بھی فرق ہے بائی دا وے. اچھا سر جو پہلی بات آئی نا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ زیادہ راہ سے، یعنی وہ درد سے تڑپ رہی تھی، وہ پریگننٹ تھی، انہوں نے بچے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جب واپس جا رہے تھے، وہ مارنے کے بعد وہ چرانے کا واقعہ، پھر ان سے جب شادی یہ ہوئی واقعہ واپس آپ نے جا رہے کہاں پہ تھے پڑھا رات. سر؟ یہ واقعہ کہاں پڑھا؟ سر تفاسیر کے اندر. تھینک یو سو ویری مچ. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ تفاسیر کو نہیں مانتے ہیں، آپ نے کہا تھا میں اپنے طریقے سے انٹرپریٹ سر کروں گا. نہیں، پھر آپ سر غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں یہ ضروری نہیں ہے میرے لیے کہ تو جو کیا وہ ان غلط ہو کی سکتے رائے ہیں کہ ہے نہیں ہو کسی، سکتے؟ کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، کسی اوکے، معاملے پہ تو ہو لیٹس ٹاک سکتے ہیں، اباؤٹ کوئی شک قرآن. نہیں ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ قرآن رائٹ نا. ہم قرآن کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ مجھے تو بتائیں بات تو قرآن کر لیں نا. دو جگہ پہ 2 ڈفرنٹ باتیں لکھ رہا ہے. ہاؤ کین آئی ایکسپٹ قرآن جبکہ واقعہ ایک ہی ہے؟ حالانکہ تیسرا واقعہ بھی ہے، میں ایک اور ریفرنس بھی آپ کو دے سکتا ہوں. قرآن میں یہ واقعہ تیسرا 3 واقعہ جگہوں ہے کے سر، اوپر ہے. 3 قرآن جگہ میں پہ ہے، بالکل ہے. یہ واقعہ 3 جگہ پہ ہے اور تیسری جگہ پہ ایک اور گیم ڈال دی. ٹھیک ہے، ایک اور طریقے سے گیم ڈال دی. چلیں اب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پھر ہم قرآن کے لکھنے والے پہ اعتراض کیوں نہ کریں جب وہ ایک واقعہ 3 جگہ بیان کر رہا ہے اور 3 ڈفرنٹ طریقوں سے بیان کر رہا ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، اپنے گھر والوں کو لے کے چلا، تو اس نے طور پہاڑ ہاں کی جی. جانب ایک آگ دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں جا کے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں یا اس میں سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں، کوئی خبر لے آؤں یا انگارہ ہی لے آؤں. اب مجھے بتائیے 3 جگہوں پہ 3 ڈفرنٹ طریقوں سے بولا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ موسیٰ کا اصل کوٹیشن کیا تھا، اس نے وہاں پہ اپنے گھر والوں کو کیا کہا تھا؟ اصل کوٹیشن کیا تھا وہ اس نے بتا دیں مجھے ان تینوں میں سے. اگر تو میں حضرت ہدایت موسیٰ لے علیہ کے آؤں، السلام کے ساتھ ہوتا نا، دیکھیں ہدایت اگر میں ہدایت لے ساتھ کے ان آؤں. کی ہوتا. نہیں سن لیں، آپ آپ کے بات ساتھ تو ہونے کی کر لیں، ضرورت نہیں، ہم سن لیں. قرآن کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. قرآن کے مطابق ہدایت لینے گئے تھے موسیٰ جی وہاں جی. سے، آگ تاپنے کے لیے لے کے گئے تھے یا رہنمائی لینے گئے تھے؟ ان تینوں میں سے کون سی چیز سچی ہے؟ تینوں ہی سچی ہیں، آپ ذرا سن لیں گے آپ. تینوں ہی سچی ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ نے یہ بات ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں بول دی کہ اگر تینوں سچی ہیں؟ وہ اصل سینٹنس کیا تھا موسیٰ کا، ذرا مجھے وہ بتائیں. جی میں ان کے ساتھ نہیں تھا نا، جو قرآن میں لکھا وہی بیان کروں گا نا. اگر میں ساتھ ہوتا تو آپ کو ضرور بتاتا. ایگزیکٹلی، اگر آپ ساتھ نہیں تھے، ناؤ وی ہیو اے بگر پرابلم. کیونکہ قرآن 3 ڈفرنٹ جگہوں پہ
3 ڈفرنٹ باتیں لکھ رہا ہے موسیٰ کی کوٹیشن. تو موسیٰ نے ایکچولی کہا کیا تھا؟ اب آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو غلط کہہ سکتے ہیں. موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب اس کی بیوی درد سے تڑپ رہی تھی, انہیں بیوی کو دور چھوڑ دیں, آگ ابھی جلتی بیوی ہوئی کو نظر چھوڑ دیں, آئی بیوی کی تو بات نہیں ہو انہوں نے رہی. یہ, تو کس کو کہہ رہا بیوی تھا کو میں چھوڑ دیں. خبر لے کے آتا ہوں؟ آئی ڈونٹ کس کیئر, کو کہہ رہا قرآن نہیں تھا؟ بتاتا, قرآن یہ نہیں بتاتا کہ بیوی درد سے تپک رہی تھی, اس نے اپنی فیملی کو کہا تھا. اب فیملی میں کون کون شامل ہے, آئی ڈونٹ کیئر. رائٹ ناؤ اچھا جی, موسیٰ نے فیملی کو اپنی کہا کیا فیملی کو تھا, کہا دس تھا, از دا تھنگ. اپنی فیملی کو یہ کہا تھا کہ میں وہاں پہ کیونکہ جاتا ہوں یا تو آگ لے کے آتا ہوں یا کوئی خبر لے کے آتا ہوں, یا میں جو ہے وہ اصل میں رستے کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کو رستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا, تو 3 بھائی چیزوں کی انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ میں یہ 3 چیزیں بھائی پوچھ کے جاتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں ایک آدم سیکنڈ, سیکھے, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر اللہ کر دیتا ایک ہی جگہ پہ تو میں مان لیتا, مگر یہ موسیٰ کی کوٹیشن ہے. اللہ بتا رہا ہے موسیٰ کو کوٹ کرتے ہوئے, اور اللہ نہیں بتا رہا جیسے آپ بتا رہے ہیں. اگر آپ ایسے بتا رہے ہیں, ایسے ہی اللہ بتا دیتا, بات ختم ہو جاتی. اچھا اگلی دیکھیں, جب وہ وہاں پہنچا موسیٰ تو ندا آئی, آگ میں سے کیا ندا آئی, وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت ہے اے موسیٰ, اور میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. اب یہ اللہ اپنی کوٹیشن بھی بھول گیا کہ اس نے پہلی دفعہ موسیٰ کو کیا کہا تھا اور دوسری دفعہ کیا کہا تھا. دیکھو دوسری دفعہ کیا کہا, پھر جب وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہا بہت مبارک ہے جو اس آگ میں ہے, وہاں پہ کہا وادی کے دائیں جانب. اب یہ اللہ اپنی کوٹیشن بھی بھول گیا ہے, وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت سے اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ اپنی کوٹیشن بھی بھول گیا, بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے جو اس کے آس پاس ہے. اور پچھلی والی سٹیٹمنٹ میں کیا ہے, آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے, جب وہ اس پہ ایک ندا آئی اے موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو. اب مجھے بتائیے ان تینوں سٹیٹمنٹ میں سے اللہ نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی؟ اللہ نے تینوں ہی سٹیٹمنٹ دی تھی اور بائی پارٹس میں آپ کو بتا دیا کہ پہلے یہ ہیلو, کہا پھر یہ کہا پھر یہ کہا. اوکے لیٹس اینڈ دا ڈسکشن ہیئر, کیونکہ اب مزید آگے بات کرنے کا کوئی موجب نہیں ہے. 4000 لوگ تقریباً دیکھ رہے ہیں, ان سب نے سن لیا. اللہ نے جی جی کئی سالوں کے ڈفرنس سے یہ آیتیں بھیجی. 3 دفعہ محمد نے یہ واقعہ بیان کیا, اور تینوں دفعہ محمد صاحب نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو ڈفرنٹ ورڈ دیے اللہ کے اور ڈفرنٹ ورڈز دیے موسیٰ کے, which concludes کہ حضور خود بھول جاتے تھے کہ سال 1.5 پہلے انہوں نے کیا ورڈز دیے تھے. اور پھر حضور کی وفات کے 20 سال بعد جس کسی نے قرآن کو کلیکٹ کر کے اکٹھا لکھا, اس نے مختلف چیزوں کو ایک رکھنے کی بجائے, کیونکہ ڈفرنٹ ورڈز تھے, اس نے 3 ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈال دیا. اور کسی کو اب پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ نے کیا کہا تھا, اللہ نے کیا کہا تھا, اور یہ سالوں سے محیط ڈفرنٹ آیات کو اب جوائن کر رہے ہیں اور کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نے یہ ساری باتیں کی تھی. حالانکہ اگر اللہ نے یہ ساری باتیں کی تھیں تو یہ ساری باتیں ایک ہی جگہ ہونی چاہیے تھیں, کیونکہ بندہ بتانے والا بھی ایک ہے اور بندے کو وہی کرنے والا بھی ایک ہی خدا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 ڈفرنٹ بندے اپنی انٹرپریٹیشن میں لکھ رہے ہیں, کیونکہ قرآن کے اندر اپنی زبان نہیں آپ یوز کر سکتے, یہ اللہ کی ہی سپوزڈ زبان ہے جو فرشتوں نے لفظ بہ لفظ محمد تک پہنچایا ہے. لہٰذا وی ہیو اے بگ ایشو ان دس. تو لہٰذا آپ نے اپنا پوائنٹ دیا, میں نے اپنا پوائنٹ دیا, لوگوں نے سن لیا. لیٹس ناؤ فارگیٹ دس, آخری بات مجھے بھی موو کرنے ٹو. دیجئے گا, مزہ اسی میں ہے. مجھے سر بھی ابھی تو آپ آخری نے کر بات دیا, کرنے اگر دیجئے سیم گا. بات ریپیٹ کرنی ہے تو کر لیں. نہیں سر, آپ نے سیم جو بات بول دی ہے, ریپیٹ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے صرف یہی واقعہ نہیں ہے جو 3 مرتبہ بیان کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر دیکھیں, اس کو بھی ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس کو بھی ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, ان کو بھی ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, ان کو بھی ڈیفرنٹ جو ہے وہ طریقوں سے بیان کیا ہے. تو صرف یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے کہ جس کو 3 طرح سے بیان کیا گیا, 3 مرتبہ بیان کیا گیا ہو. بالکل اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کو اور بٹ میں بائی ہر بٹ جو ہے وہ واقعے کے بیان لیے, کیا گیا, اور اور یہ میرا مان. بہترین, اور میں ہر واقعے پہ یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا نبی بھول جاتا تھا کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا تھا, کیونکہ وہ واقعے میں جو کوٹیشنز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں. جو بندوں نے کہا, فار ایگزامپل مریم نے کیا کہا تھا ایک جگہ پہ, جب کوئی
روح آئی تھی اس کے پاس پرفیکٹ ہیومن بن کے, اور مریم نے دوسری جگہ پہ کیا کہا تھا, وہ کوٹیشنز فرق ہے. اور مریم کی یہ کوٹیشنز سارا کچھ میں نے کرسمس اسٹریم کے اوپر دکھائی تھی اور وغیرہ وغیرہ. تو بھائی یہی تو بات ہے, حضور اگر سنگل بندہ ہے اور وہ اللہ کا لفظ بلفظ بیان کر رہا ہے, تو مریم نے جو ایک جگہ کہا تھا اللہ نے بیان کیا, وہی مریم کو دوسری جگہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ نے بیان کیا. آدم نے جو اگر مریم نے ایک 2 جگہ ایک مرتبہ بات کہی کہا تھی ہوتا جب وہ آدم کو بنایا سر، گیا تھا, تو اگر مریم نے 2 مرتبہ وہ بات کہی ہو پھر اگر مریم نے 2 مرتبہ کہی تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ 2 مرتبہ کہی گئی تھی اور 2 مرتبہ 2 ڈفرنٹ جگہوں پہ کہی گئی تھی. یہ پھر آپ کا کام بنے گا ثابت کرنا. ابھی موسیٰ والی کہانی میں چونکہ زیادہ آسان تھی اس لیے میں نے موسیٰ والی کہانی دی, ورنہ میں مریم والی بھی دے دیتا, لیکن موسیٰ والی کہانی واز مچ ایزیئر کیونکہ وہ طور کے مقام کے اوپر آگ والی بات تھی, تو اٹ واز مچ ایزیئر, میں نے دی تھی. بہرحال اب ہم آگے چلیں یا آپ نے مزید بات رکھنی ہے؟ جی میں یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بھی اگر کوئی بات مجھ سے کر رہے ہیں یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے سارے کا سارا مدعا ایک سینٹینس پہ بیان کروں گا. اب ہماری کنورسیشن کوئی دوسرا بندہ اگر بیان کرتا ہے تو وہ بھی اس کو بٹ بائی بٹ ہی بیان کرے گا, اچھا اب یہ, اچھا اب یہ, اچھا اب یہ. اب اللہ تعالیٰ تو اس ایپ سے پاک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک مرتبہ اللہ ایک غلطی بات نہیں بتا کر دی, سکتا نا, اگر وہ دوسری اس ایپ سے پاک ہے تو اللہ غلطی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک دفعہ بالکل جب صحیح. بتا دیا, ایک چھوٹا سا واقعہ, 4 آیتوں کا واقعہ ہے, جی جی 4 آیتوں کا واقعہ اللہ 4 دفعہ پہ بیان کر رہا ہے, 3 دفعہ بیان کر رہا ہے, اور تینوں دفعہ وہ چاروں آیتیں فرق ہیں. کیوں؟ That's stupidity. سر That is نہیں stupidity. سر That is stupidity سر, میرے مطابق بھی اور باقی تمام لوگوں کے مطابق بھی. اگر نہیں سر ایک میرے بندہ, مطابق تو بڑا جی جی بولیں سر, میں سننے کے لیے تیار ہٹلر ہوں, نے بولیں. کیا کہا تھا, جو ہٹلر نے کہا تھا, میں ایک جگہ کچھ اور لکھوں دوسری جگہ کچھ اور لکھوں سیم واقعے میں, لوگ مجھے چپیڑ ماریں گے, وہ کہیں گے نہیں پاگل اگر ہو گیا. ہٹلر نے وہی تو باتیں کہی ہو تو پھر وہ بھی دو ماریں گے تو آپ مجھے کو. ایک ہی دفعہ میں بتا رہا نا دونوں باتیں کہیں تھی. نہیں تو اگر آپ ایک مرتبہ بتاتے ہیں تو کیا ضروری ہے دوسری بھی بتائیں گے؟ آپ نہیں بتاتے, آپ کی مرضی. میں بھائی آپ تو کو پھر ماروں مجھے گا تو کیوں بتاؤ بتا کہ رہے ہو؟ کمپلیٹ واقعہ کس جگہ بتایا اللہ نے جس میں سے وہ پورشن میں لے کے عرض آگے کر بیان رہا کر ہوں رہا ہے؟ سر وہی عرض کر رہا ہوں کہ 3 ڈفرنٹ جگہ پہ پوری سٹوری کو بیان کر دیا گیا. جس طرح میں ارے یہ 3 کہتا ہوں ڈفرنٹ جگہ پہ پوری سٹوری بیان نہیں ہوئی, ہر دفعہ سیم واقعہ ہے, اور جو بندے کی کوٹیشن ہے وہ فرق ہے, اور موسیٰ کی کوٹیشن ہے فرق ہے, اور جو اللہ کی کوٹیشن ہے وہ فرق ہے. 3 ڈفرنٹ جگہوں پہ 3 ڈفرنٹ کوٹیشن ہیں. یہ یعنی اسٹوپیڈیٹی بول رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ I موسیٰ am 3 ending the مرتبہ اپنی discussion. بات Dude, I am ending the discussion. میں ایک ایسے بندے بس سے سر بحث ایسی نہیں کی کر سکتا بات نہیں ہے. مزید. نہیں I سر am بحث نہیں ending کر this رہے, discussion. ود ڈیو ریسپیکٹ No, سے میں بحث سر نہیں کر رہا. سب کو پتہ لگ گیا ہے, سر سب کو پتہ لگ گیا ہے. سر Can we now سر talk سر about jihad? دیکھیں اب بسم اللہ. بسم اللہ, thank you. چیپٹر نمبر 9 جو جہاد کی اینڈ کی چیپٹرز ہیں, جس کے بعد آن حضور کی وفات بھی ہو گئی تھی, اور چیپٹر نمبر 9 کی کلیکشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کس کے بارے میں سر؟ چیپٹر نمبر 9 کے بارے میں, جی جی جہاں سے ہم شروع کیے تھے, 9 کی 123, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر میں بھول گیا ہوں, سوری, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اگر آپ سمپل کر کے اس کو بتا دیں کہ آپ کا کویشچن یہ ہے تو مجھے جواب دینے میں آسانی رہے گی اپنی بساط کے مطابق. سر یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آتی ہے. آئی ایم ریئلی سوری سر, میں وہ نو ورڈ, آپ کو میں دوبارہ معذوری پڑھ عرض دیتا کی ہے نا. ہوں, میں دوبارہ پڑھ جی دیتا ہوں سر, کوئی مسئلہ نہیں. اور چیپٹر نمبر کویشچن 9 کی رکھیے آیت گا نمبر, آخر میں کیا ہے آپ کو سر؟ جب آپ کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں تو آپ نے ہر وقت ان کو شو کرنا ہے کہ وہ آپ کے اندر سختی پالیں, اور ان کو آپ کے اندر سختی نظر آئے, اور آپ نے ہر وقت ان کو روکنا ہے, ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, زبان سے, منہ سے, ہاتھ سے, یا کسی بھی طریقے سے, اور ان کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر سختی ہے. جی سر, کیا کہتے ہیں قرآن چیپٹر 9 کی آیت سر نمبر 123؟ جی سر, اب اگر حالت جنگ ہو اور جنگ کا یہاں موسم پہ ہو حالت جنگ تو اس نہیں ہے, میں اگر آپ مجھے ایک ریفرنس سے حالت جنگ دکھا دے تو میں مان جاتا ہوں. تو سر وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا, جنگ تو تبھی شروع ہو گئی تھی, کبھی رکی تھی یہ؟ نہیں سر, جنگ تب شروع نہیں ہوئی تھی. تب آپ کے پاس, میں نے لاسٹ سٹریم دیکھیے گا, قرآن کی 125 آیات دکھائی تھی, اس وقت کوئی جنگ نہیں تھی, حضور کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا, ورنہ جس وقت 20-25 لوگ تھے اسی وقت قتل کر دیتے تو آج اتنا بڑا عذاب نازل نہ ہوتا نون مسلمز کے اوپر. تو اس وقت کوئی قتل و قتال نہیں تھا. 13 سال تک محمد صاحب وہاں پہ رہے, کسی نے محمد کا قتل نہیں کیا. پھر محمد کو اللہ نے کہا کہ ہجرت کر لو مدینہ کی طرف, اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے.
وہاں پہ انہوں نے پہلے یہودیوں کو اپنے ساتھ بنایا کیونکہ یہودی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی نبی آنا ہے. لیکن جب یہودیوں کی محمد صاحب کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی تو یہودیوں نے جان لیا کہ یہ جھوٹا نبی ہے, یہ ہماری توریت والا نبی نہیں ہے. انہوں نے ریجیکٹ کیا. حضور نے ان کے ساتھ چترول کی, ان کو ایک علاقے کے اندر دفع دور کیا, اور بعد میں اس علاقے کے حملہ کر کے ایک دن میں 700 یہودی قتل کیے, 700 سے 1200 ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس تفسیر کو پڑھتے ہیں اور کس سیرہ کو پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہودیوں کا قلعہ قلم کیا, اور اس کے بعد آپ نے فائنلی مکہ پہ حملہ کیا اور مکہ کو بھی فتح کیا. پھر آپ دور دراز کے علاقوں تک گئے, تبوک تک گئے, شام تک گئے, شام کی فرنجز تک گئے, وہاں پہ فوجیاں بھیجیں, لڑائی کی, قتل و قتال کیے, اور یہی وہ آیتیں ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. جی سر. اچھا سر, میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی قاتلانہ حملہ نہ ہوا. ہجرت کی رات کا جو واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ تمام قبائل نے یہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک پلان بنایا کہ تمام قبیلے کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ یکدم ان پہ جو ہے وہ حملہ کرے گا تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ کسی ایک ٹرائب کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے. قتل کی منصوبہ بندی تو کی گئی. تو اسی رات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, اور اس کے علاوہ ان کو اذیت بھی دی گئی. میرا یہ ماننا ہے, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کو پورا حق ہے, کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جنگ تو اسی وقت شروع ہو گئی. چلیں اور ماشاء یہ اللہ. جو ساری اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی جی وہ جو جنگ آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک سنگولر واقعہ ہے, اور اس کی سند بھی نہیں ہے اتنی اچھی, لیکن کوئی بات نہیں, اگر ہم اس کو مان بھی لیں, ڈز ناٹ میٹر, آئی کین ایگری اور ایگری ٹو ڈس ایگری آن ہیئر. ونس اگین 13 سال تک محمد کا امب نہیں کسی نے بگاڑا. 13 سال تک محمد کا امب نہیں کسی نے بگاڑا. 13 سال کے بعد لیٹ سے فائنلی جب محمد ان کے بتوں کو گالیاں بھی دے رہا تھا تب بھی کچھ نہیں کیا. جب قرآن کی آیت بھی آ گئی ہے, اے محمد تم جو ہو ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو, ایسا نہ ہو کہ یہ ریورس میں تمہارے بتوں تمہارے اللہ کو گالیاں دے, اس وقت بھی انہوں نے قتل نہیں کیا. اور اینڈ میں جا کے لیٹس سے کہ تمہارا یہ جو واقعہ ہے یہ سچا واقعہ بھی ہے, اینڈ میں جا کے اگر فائنلی انہوں نے کہا بھی تو اس کے اگینسٹ محمد نے کیا کیا, جیسے ہی مدینہ پہنچا اس نے ان کے قافلے لوٹنے شروع کر دیے. 4 قافلے لوٹنے کی کوشش کی, 3 لوٹ نہیں سکا, چوتھا لوٹ لیا. تو کہیں جا کے فائنلی آپ کے پاس ہوا کہ جناب بدر انہوں نے اٹیک کیا. محمد نے اوفینسو بیٹلز کی ہیں, محمد نے چوریاں چکاریاں کی ہیں, محمد نے ڈاکے لوٹے ہیں. تو آپ یہ جو ڈاکو قوم ہے اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اچھا سر, جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کو طاقتور دیکھنا چاہیں گے یا کمزور؟ اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ڈاکے مارنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, کریکٹ؟ نہیں سر, جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں نے سمپل ایک کوشچن کیا آپ سے, ہاں, آپ کیا پسند اس کا کریں گے؟ مطلب ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن, ٹھیک ہے, ادھر سے ہم نے اپنا لینڈ علیحدہ کیا, ہم انڈیا کے جو بھی قافلے ہیں ان کو لوٹنا شروع کر دیں. محمد نے تو یہی کیا نا. اچھا سر, میری بیٹری لو ہے, اگر میں اچانک سر آف لائن ہو بہترین جاؤں سر, تو معائنہ کیجیے گا, آپ نہیں کو سر آپ انشاءاللہ آف بات کی لائن توفیق اچانک نہ دے ہو, گا. ابھی بھی چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ گیم خراب ہو رہی ہے ابھی. آپ کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. نہیں 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 سر, یہ اچھا میں آئی پیڈ سے ہو جاتا ہوں. آپ کا چھوڑ دینا بہتر ہے سر, کیونکہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس کے مطابق آپ کو جو ہے نا انڈیا کے قافلے لوٹنے چاہیے. اوکے چلیں جی, ہمارے آج بڑی اچھی گپ شپ ہوئی اور بہت سارے اینگل لیفٹ رائٹ کرنے کی کوشش کی ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی نے, لیکن گیم خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور کرکٹ میچ جو ہے نا دوسری لائن کے اوپر زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. تو گیم بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے, الحمدللہ. اچھا جی, ہم کسی اور بھائی کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی اس میں جی جی آواز آ سلیم رہی ہے؟ بھائی, جی بھائی اب آ رہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس میں ایک پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایڈم تو ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتا, گالیاں دیتا ہے, سنتا نہیں ہے کسی کی. تو بھائی ابھی جو ڈسکشن چلی اس میں کیا گالیاں دیا ایڈم نے؟ کیا موقع نہیں دیا؟ کیا اس نے مطلب جو الزام لگاتے ہو آپ لوگ, ایک مطلب بلینکٹ آپ لوگ اس کے اوپر جو تھوپ دیتے ہو, تو کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا ایسا. یہ کہنا کہ بھائی نہیں بات کرنے ہی نہیں دیتا اور وہ گالیاں دیتا ہے یہ کرتا ہے, تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر کوئی ڈھنگ کا مومن بھائی آئے گا, اچھے سے بات کرے گا, اور میں واقعی میں بھائی کو کانگریچولیٹ کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا کہ سن بھی رہا تھا انسان, رک بھی رہا تھا,
اور اس کے بعد بولنے کا ایڈم کو بھی موقع دے رہا تھا, خود بھی بول رہا تھا. ابھی اکثر جو مومن آتے ہیں وہ بریک ہی نہیں لگاتے, ان کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آٹومیٹکلی ظاہر سی بات ہے کہ بھائی سامنے والے کو بھی چڑائے گی, پھر رکے گا ہی نہیں انسان. تو ایسے اگر مومن آئے ڈھنگ سے بات کرے تو کیوں نہیں بولنے دیا جائے گا, کیوں نہیں اچھے سے بات کی جائے گی. یہ بات مومنوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بہت ڈھنگ سے بات کرو, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو, رکو بھی, سنو بھی اور جواب بھی دو, تو آپ لوگوں سے اچھے سے بات کی جائے گی. یہ باتوں کا غور کیجیے آپ لوگ.